السلام علیکم طفیہ علی مدد۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین صلوات عزیزان محترم، اس متبرک اور مقدس اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل وہ اس سورے کی 125ویں آیت ہے۔ ارشاد فرمایا پروردگار نے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے، پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے، ادعو الی سبیل ربک، حبیب لوگوں کو اپنے رب کی سبیل اور اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ ادعو الی سبیل ربک، کیسے دعوت دو؟ بالحکمت، بات کو سمجھا کر دعوت دو، والموعظۃ الحسنۃ، نفع اور نقصان بتا کر دعوت دو، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور حبیب اگر کوئی تجھ سے بحث پر آمادہ ہو جائے تو اس طریقے سے بحث کر جو بحث کا بہترین طریقہ ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تمہارا اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے، اس کی سبیل سے ہٹ گیا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے پر، اس کی سبیل پر قائم ہے۔ دیکھیے 3 لفظ ہیں، اور ابتدائی گفتگو میں 3 لفظوں کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں: حکمت، موعظہ، جدال، اور یہ تینوں لفظ قرآن کے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، دعوت دو لوگوں کو، ہدایت کرو لوگوں کی حکمت کے ذریعے، موعظے کے ذریعے، اور اگر کوئی بحث کرے تو اس سے اچھی بحث کرو۔ دیکھیے دنیا میں جب بھی کوئی ازم آتا ہے، کوئی نیا دین آتا ہے، یا کوئی سیاسی دینی تحریک آتی ہے، تو پبلک میں 3 قسم کے رد عمل پیدا ہوتے ہیں۔ ذرا توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ منزل توحید میں ہوں، منزل توحید میں ہوں۔ جب بھی کوئی دین آیا، جب بھی کوئی سیاسی تحریک، دین کو چھوڑو، سیاسی تحریک آئی،
تو تین قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. پہلے وہ جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس تحریک میں ہے کیا. دوسرے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس تحریک کو اگر جوائن کیا تو فائدہ کیا ہے اور اگر چھوڑا تو نقصان کیا ہے. تیسرے دانشور پڑھے لکھے لوگ جو اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے بحث پر آمادہ ہو جاتے ہیں. تو تین ہی قسمیں ہیں انسانوں کی کسی بھی تحریک کے مقابلے پر. یا سمجھنا چاہے گا, یا نفع نقصان معلوم کرنا چاہے گا, یا بحث کرنا چاہے گا اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے. حبیب اگر سمجھنے والا آ جائے تو حکمت سے سمجھا دے. اگر سمجھنے والا آ جائے تو حکمت سے سمجھا دے. اگر نفع نقصان معلوم کرنے والا آ جائے تو موعظے سے بتلا دے. اور اگر کوئی تجھ سے بحث پہ آمادہ ہو جائے, سننا بھائی, تو حبیب اس طریقے سے بحث کر جو بحث کا بہترین طریقہ ہے. یہ جملہ پہنچ گیا, یہ میسج اللہ کا پہنچا. پیغمبر کو اللہ نے ضابطۂ اخلاق دیا ہے کہ اس طریقے سے بحث کرو, اس طریقے سے بحث کرو جو بحث کا بہترین طریقہ ہے. یعنی لہجہ نرم رہے, آواز دھیمی رہے, لوگوں سے سختی سے بات نہ کرنا, دل نشین انداز میں بحث کرنا. تو وہ اسلام جو تبلیغ میں بحث کو بھی پسند نہ کرے, وہ کوڑے مار مار کے تبلیغ کرنے کو کیسے پسند کر دے گا؟ سننا, ابھی تو منزل تمہید, ابھی تو میں منزل تمہید میں ہوں. تو اسلام کی دعوت کے, اسلام کی طرف بلانے کے کل تین طریقے ہیں. بھائی یہ تینوں طریقے ذہن میں نشین ہو جائیں, پھر یہ تمہید اس مقام پر اختتام پذیر ہو جائے گی. اسلام کی طرف بلانے کے کل تین طریقے, یا حکمت سے بلاؤ, یا موعظے سے بلاؤ, یا جدال احسن سے بلاؤ, اچھی بات سے بلاؤ. چوتھا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو جس اسلام میں طریقے ہی تین ہوں, اس اسلام میں اسلحے کی گنجائش نہیں ہے. عزیزان محترم, بہت دنوں کے بعد اپنے ساتھیوں سے اور آپ سے مخاطب ہوا ہوں, ایک طویل بیماری کے بعد. تو اور دوائیں ابھی جاری ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہی تو سمجھ میں آتا ہے, بیمار آل محمد بھی ہوئے تھے, نہیں بیمار میرا رسول بھی ہوا تھا. اگر بیمار نہ ہوتا تو یہ نہ کہتا اپنی بیٹی سے کہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. بھائی بہت توجہ رکھنا, میں دوائیں کھا رہا ہوں, بھائی بہت توجہ رہے. ایک جملہ کہہ کے پھر آگے بڑھوں گا. تو پیغمبر بیمار ہوئے, یہ بھی تو چادر میں گئے تھے, ٹھیک ہے نا. علی خیبر کے دن ان کی آنکھیں رمد آلود تھیں, آشوب چشم تھی, بیمار تھے یا نہیں تھے؟ بھائی ہے نا. اچھا, حسنین بیمار ہوئے تھے جب سورہ حلقہ نازل ہوا تھا, منت مانی تھی نا. بھائی بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں, اور یہ بیچ میں ایک جملہ آ گیا ہے, اور اس جملے کو بیان کر کے پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. تو پیغمبر بیمار ہوئے, توجہ, علی بیمار ہوئے, حسنین بیمار ہوئے, ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے دوائیں نہیں کھائیں. پیغمبر کا مرض دور ہوا سیدہ کی چادر سے. پیغمبر کا مرض دور ہوا سیدہ کی چادر سے. علی کا آشوب چشم دور ہوا لعاب دہن رسول سے. اور حسنین کی بیماری دور ہوئی منت سے. تو کبھی ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا اور اپنے کو ان جیسا نہ سمجھنا. اب یہ جملہ میں نے کہا کیوں کہ یہ جو گلے کی جو پوزیشن ہے نا, یہ بہت دنوں کے بعد بولنے کی وجہ سے, تو آپ اس سے پریشان نہ ہو, یہ خود بخود ٹھیک ہوگا. اور گلے ٹھیک ہوتے ہی ہیں ذکر محمد و آل محمد سے.
وہ گلے منحوس ہیں جن سے ذکر علی نہ نکلے. نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نعرہ اب چونکہ بہت دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں اور پاکستان واپس آنے کے بعد یہ پہلی تقریر کر رہا ہوں، تو اب توجہ رہے اس لیے کہ بڑے نامانوس موضوعات کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. تو تبلیغ کے اسلام کی طرف دعوت دینے کے کل 3 طریقے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں جنگ کی گنجائش نہیں ہے، جدال کی گنجائش نہیں ہے، اسلحے کی گنجائش نہیں ہے، جبکہ پوری توجہ رکھنا پوری متمدن دنیا کا اعتراض ہے، یورپ کا، امریکہ کا، کہ پیغمبر اسلام نے اسلام پھیلایا تلوار کے زور سے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے اسلام پھیلایا تلوار کے زور سے. اب میں اپنے محترم سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی جنگ میرے نبی کی کون سی ہے جس میں تلوار اٹھی؟ پہلی جنگ نبی کی جس میں تلوار اٹھی وہ تھی جنگ بدر، اور یہ پہلی جنگ ہے، اس سے پہلے تلوار نہیں اٹھی. اور اس میں کتنے سپاہی گئے ہیں رسول کے ساتھ؟ 313. اور بتلاؤں جا کے تاریخوں میں دیکھنا میرے اس جملے کو کہ ان میں ایسے بھی تھے، وہ 313 میں ایسے سپاہی بھی تھے جن میں سے کسی کے پاس تلوار نہیں تھی، کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا. جس کے پاس تلوار نہیں تھی اس نے لکڑی اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی، جنگ میں جا رہا ہے، لکڑی اس کے ہاتھ میں لڑنے کے لیے. اور جن کے پاس گھوڑا نہیں تھا وہ پیدل جا رہے تھے جنگ میں. تو اب ایک جملہ کہنے کی مجھے اجازت دیتے ہو؟ بڑا نازک مرحلہ ہے. اسلام کی پہلی جنگ، اور اس میں پہلی جنگ، اس سے پہلے رسول نے تلوار نہیں اٹھائی. اعتراض ہے نا کہ اسلام کو رسول نے تلوار کے زور سے پھیلایا. بھائی اس کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں، پہلی جنگ، اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی، رسول نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی. اس پہلی جنگ میں گئے ہیں 313. ٹھیک، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 313 کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ یہ 313 کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ تو یہ لوہے کی تلوار نہیں تھی، میرے نبی کے کردار کی تلوار تھی. بھائی سنتے جاؤ، یہ غلط تو رواں ہو جائے گا، اس کی فکر نہیں ہے، لیکن دیکھو بہت دن تک اگر کوئی چیز استعمال نہ ہو تو پھر اس میں خلل تو پیدا ہو جاتا ہے. بھائی اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اپنی زبانوں کو ذکر آل محمد سے تر رکھو، تاکہ زبانیں استعمال ہوتی رہیں. اچھا، تو اب اسلام میں دین کو پھیلانے کے لیے تلوار کی گنجائش نہیں ہے، اور اتنا محترم ہے انسان، سننا بھائی سننا، کہ اسلحہ امن کی آخری نوبت پر، کہ اگر امن نہ ہو رہا ہو بغیر اسلحے کے تو اسلحہ استعمال کیا جائے، اس کے علاوہ اسلحہ استعمال نہیں ہوگا. قرآن نے کہا، سننا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جو شخص ناحق کسی انسان کو قتل کر دے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. یہ آیتیں پہنچ رہی ہیں، جو کسی انسان کو ناحق قتل کر دے اس نے گویا پورے انسانوں کو قتل کر دیا. ومن احیاها، اور جو کسی انسان کو بچا لے، فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا. تو ایک ایک انسان پوری انسانیت کا نمائندہ ہے. تو اب ذرا سوچ سمجھ کے اس کے خلاف اسلحہ اٹھانا.
मेरे साथ यहाँ तक आ गए? अच्छा, तो अब आराम आराम से सुनते चलो, बहुत आराम से। और मैंने अर्ज किया ना कि जरा मैं रुख बदल के बात कर रहा हूँ। देखो, इंसान का एहतराम, और अगर ये एहतराम पहुंच गया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा यहीं से। कितना एहतराम है कि एक को तुमने कत्ल किया, पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। एक को बचा लिया, पूरी इंसानियत को तुमने बचा लिया। यह है ना एहतराम? नहीं, मैं अजीब और गरीब जुमला कहने वाला हूं। बच्चा माँ के शिकम में आया, ठीक, उसका एहतराम करो। अगर एहतराम वाजिब न होता तो हमल साकित करवाना हराम न होता। ये बात पहुंच गई? देखो, पेट में आया है, पेट में आया है, अभी दुनिया में नहीं आया। इंसान पेट में आया, उसका एहतराम, ठीक है ना। यही सबब है कि हमारी फ़िक़्ह इस्लामी की किताबों में अगर 6 हफ्ते का हमल है और गिरवा दिया गया नऊज़ुबिल्लाह, तो उसकी दियत इतनी है। अगर 4 हफ्ते का है तो दियत इतनी है। अगर 2 महीने का है तो दियत, यानी पूरी डिटेल्स मौजूद हैं किताबों के अंदर कि हमल को साबित करवाने पर कफ़ारा कितना लागू होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये वो है जो आ रहा है, यहाँ तक हम आ गए। उसका एहतराम करो। जो आ रहा है दुनिया में, जो इंसान आ रहा है, उसका एहतराम करो। अच्छा, अब वो आया, उसने जिंदगी गुजारी और अब वो चला गया, अब तो मुर्दा है, अब तो कुछ भी नहीं, मर गया, वो ख़त्म कर दो। अब तो एहतराम ख़त्म करो, इसलिए कि तुम हो इफादियत पसंद मुआशरे के। ये जुमला मैंने क्या कहा? बहुत अजीब और गरीब गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपनी गुफ्तगू पर एतबार नहीं है, लेकिन तुम्हारी समाज पे एतबार है। ये मैंने कहा क्या कि तुम हो इफादियत पसंद मुआशरे के। भाई सुनना, ये जुमला सुनना। बॉल पॉइंट होते हैं ना, जब तक उसमें रोशनाई है इस्तेमाल करो, जब खत्म हो जाए उठा के फेंक दो। रखते नहीं है उसे, उठा के फेंक देते हैं। लाइटर, जब तक उसमें ईंधन है, गैस है, उसे इस्तेमाल करो, जब लाइटर खत्म हो गया उठा के फेंक दो। भाई ऐसा होता है या नहीं होता? जब चीज बेमसरफ हो जाए, जब चीज बेमसरफ हो जाए तो उसे रखा नहीं जाता, उसे उठा के फेंक दिया जाता है। यहां तक मेरे साथ आ गए वो लोग जो नबी को लाइटर जैसा समझते हैं, वो आज भी नबी का एहतराम नहीं करते। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, तो अब वो इंसान आया, उसने दुनिया में काम किया, तुम्हें फायदे पहुंचाए, इंसानियत को फायदे पहुंचाए, वो चला गया। अब मुर्दा पड़ा है, उठा के फेंक दो। कहा नहीं, खबरदार, उसे गुस्ल दो, उसे कफन पहनाओ, उसकी नमाज जनाजा पढ़ो, उसे ले जाकर एहतराम के साथ दफन करो, उसका इशारे सवाब करो। कितना एहतराम है पैदाइश से पहले और कितना एहतराम है मरने के बाद। अजीब मरहले फिक्र है। कितना एहतराम है पैदाइश से पहले और कितना एहतराम है मरने के बाद। और दूसरी तरफ खूने इंसान की इतनी आसानी कि जिसे चाहा फना की घाट उतार दिया, जिसे चाहा मौत से हमकिनार कर दिया। तो ये दो नजरियात का टकराव है। भाई यही लगना था, तमहीद इस जुमले पे खत्म हो रही है। ये नजरियात का टकराव है। उसने कहा, उसने कि ये आदम है, इसे सजदा कर। याद है भाई? सबको याद है ना? देखो, बुजुर्ग तो जानते हैं, नौजवान दोस्तों के लिए एक और बच्चों के लिए एक मरतबा जुमला और दोहरा रहा हूँ। एक तरफ इतना एहतराम, ठीक, कि पैदाइश से पहले भी एहतराम, इंसान के मरने के बाद भी एहतराम, और एक तरफ इतनी बेएहतरामी कि जिसे चाहे मार दो। यही तो है ना, ये नजरिए का टकराव है। ऐसा क्यों है? ये क्यों अगर समझ में आ गया तो तुम्हें आज तशफ़ी हो जाएगी कि ये क्यों हो रहा है। अगर ये बात समझ में आ गई, परवरदिगार ने कहा आदम को सजदा कर, उसने कहा नहीं करूंगा, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है। उसने कहा नहीं, इसमें मेरी रूह है। तो अब दो नजरिए हो गए, एक ये कि मिट्टी है, दूसरा ये कि रूह है। अब जो मिट्टी समझेगा वो कत्ल करेगा, जो रूह समझेगा वो एहतराम करेगा या नहीं? दुबई का तारीख मीनार आपके सामने मैंने दुबई में लगाया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दम दम, दम दम,
حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اب تمہید اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی. یہ ہے احترام انسانیت. اس انسان کے لیے میرے نبی کو حکم ہوا کہ ادعو الی سبیل ربک. حبیب, اس انسان کو اپنے رب کی سبیل کی طرف دعوت دو. سبیل, راستہ, دو لفظ ہیں. صراط, اہدنا الصراط المستقیم, راستہ. سبیل, راستہ. یہ دونوں لفظ ذہن میں رہیں. اور چونکہ بہت پڑھا لکھا مجمع ہے, میں نے کبھی آج سے 20 سال پہلے یہ کہا تھا کہ جتنی تفسیریں اس شہر لاہور سے لکھی گئی ہیں, اتنی تفسیریں ایک وقت میں کسی اور شہر سے نہیں لکھی گئی, چاہے وہ بغداد ہو یا غرناطہ ہو. تو تم سے بہتر قرآن کو کون سمجھے گا؟ سبیل, راستہ, صراط, راستہ, ٹھیک ہے نا. اہدنا الصراط المستقیم سب کو معلوم ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ اللہ کہتا ہے یہ صراط, یہ میری صراط اور یہ میرا راستہ سیدھا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ میرا راستہ اور یہ میری صراط سیدھی ہے. اور رسول کے لیے کہا, عجیب و غریب مرحلے فکر پہ تمہیں لے آیا ہوں, اور اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھنا. سورہ یوسف 12واں سورہ قرآن کا, آیت کا ارشاد 108. قل, اور وہ آیت کی سورہ انعام کی, قل ھذہ سبیلی, رسول کہہ دو یہ میری سبیل ہے, یہ میرا راستہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو صراط ہے اللہ کی, سبیل ہے رسول کی. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد, یعنی یہاں تک تو میرے ساتھ آ گئے ہو نا کہ راستہ ایک ہی ہے. اللہ کی نسبت سے صراط کہلاتا ہے, محمد رسول اللہ کی نسبت سے سبیل کہلاتا ہے. یہاں تک ہم آ گئے. اچھا تو اب ہے کیا؟ تو ذرا 2-4 آیتیں سنتے جاؤ اور ان آیتوں کے حوالوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا, اور جانے کے بعد دیکھنا. سورہ نحل جس کی آیت میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی, ادعو الی سبیل ربک, حبیب رب کی سبیل کی طرف لوگوں کو بلاؤ. تم بلاؤ, کوئی اور نہیں بلائے گا. یہاں تک آ گئے نا, رکے رہے نا. اسی سورے کے شروع میں, یہ آخر کی آیت ہے, شروع میں کہا وعلی اللہ قصد السبیل, سبیل کی حفاظت ہم کریں گے, کوئی اور نہیں کرے گا. پڑھا لکھا مجمع, سبیل کی حفاظت ہم کریں گے, کوئی اور نہیں کرے گا. تو دعوت دیں گے رسول, حفاظت کرے گا اللہ. 2 باتیں طے ہو گئی. اور اب وہ آیت جو ہر سننے والے کے ذہن میں پہلے سے, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, سبیل کی طرف ہم نے خود ہدایت کی ہے. تو سبیل کی ہدایت اللہ کرتا ہے, سبیل کی حفاظت اللہ کرتا ہے, سبیل کی طرف دعوت رسول دیتا ہے. اب یہ کون بتلائے کہ یہ سبیل ہے کیا؟ بہت ہی پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے, اور اب میں بغیر تبصرے کے 2 آیتیں عرض کروں گا اور دونوں کے حوالے دے رہا ہوں, انہیں